وہ پیارے آقا کا دیدار بھی نہیں کر سکے گا۔ اور ایک اور حدیث میں نبی پاک فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے کہ تم میں سے قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھے ہوں گے۔ یعنی نزدیکی چاہیے تو درود زیادہ پڑھنا ہے، اور معاذ اللہ جو درود پڑھنے میں کنجوسی کرتا ہے، نام نامی سنے پھر بھی درود نہ پڑھے، تو فرمایا میرا دیدار بھی نہیں کر سکے گا۔ اب غور کریں، ایک طرف کتنا بڑا انعام ہے اور ایک طرف کتنی بڑی محرومی ہے۔ زندگی کا معمول بنائیے کہ پابندی کے ساتھ، کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتے رہا کریں، محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، میلاد کا مہینہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پر ہم مختلف موضوعات پر بیانات سنتے بھی ہیں، اور یقیناً میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ایسی بابرکت ذات ہے کہ ہر پہلو، زندگی کا ہر گوشہ بڑا ہی نرالا اور بڑا ہی اعلیٰ ہے۔ نبی پاک کو، یعنی پیارے آقا کی سیرت کو اگر کوئی غور سے دیکھے تو وہ حیران ہو جاتا ہے کہ میں کیا بیان کروں اور کیا چھوڑوں۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، سر تاب قدم ہیں تنے سلطان زمن پھول، فرام دا ٹاپ ٹل دا باٹم، سر تاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول، بدن پھول، زکن پھول، دہن پھول۔ یعنی آقا کا ہر عضو کمال ہے، نبی پاک کی ہر عادت کمال ہے، پیارے آقا کی ہر خوبی کمال ہے۔ ایک شخصیت میں اتنے سارے کمالات جمع ہو جائیں یہ بظاہر ممکن نہیں ہے، مگر چونکہ رب نے اپنے حبیب کو سب سے اولا بنایا، سب سے اعلیٰ بنایا، سب سے بالا بنایا، تو کیسا بنایا؟ سبحان اللہ۔ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، there is nobody، اور کوئی نہیں میرے آقا جیسا، اور ہو بھی نہیں سکتا، کیونکہ وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔ میرے آقا کے شہر کی قسم بھی قرآن نے کھائی۔ کیا قرآن فرماتا ہے؟ پیارے آقا سے ارشاد فرماتا ہے، محبوب اس راہ گزر کی قسم ہے جس شہر میں میرے آقا ہیں، البلد، اس بلد کی رب عز و جل نے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اے محبوب اس شہر کی قسم جہاں تم جلوہ فرما ہو، تو قسم شہر کی بھی قرآن نے کھائی، میرے آقا کے کلام کی قسم بھی کھائی، نبی پاک کی بقا کی قسم بھی قرآن نے کھائی۔ تو سبحان اللہ، ایچ اینڈ ایوری ایسپیکٹ آف دا لائف، زندگی کا ہر گوشہ سب سے اعلیٰ ہے، سب سے نرالا ہے۔ آج نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جس خوبی پر چند مدنی پھول حاصل کرنے ہیں وہ ہے میرے آقا کی پیاری پیاری باتیں۔ نبی پاک کی گفتگو کیسی تھی، اللہ، شاعر لکھتے نا، اللہ اللہ حضور کی باتیں، مرحبا رنگ و نور کی باتیں، اللہ اللہ حضور کی باتیں، مرحبا رنگ و نور کی باتیں، چاند جن کی ضیائیں لیتا ہے اور تارے سلام کہتے ہیں۔ پیارے آقا کی گفتگو کیسی، ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ نبی پاک جس دور میں آئے نا، سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام اس دور میں تشریف لائے جس دور میں بڑے بڑے بولنے والے تھے، جن کو اپنے کلام پر بڑا ناز تھا۔ آج کے زمانے میں جس کو انٹلیکچوئل کہا جاتا ہے، دانشور، یار کمال کی گفتگو کرتے ہیں، بات کرتے ہیں تو بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ بڑے لوگ، اپنی عرب کے لوگ جو ہے نا، وہ اپنے آپ کو ویسے بھی اپنے کلام پر بڑا ناز کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ نے سنا ہوگا عربی اور عجمی، سنا ہے نا؟ ہم لوگ کون ہیں؟ ہم لوگ کون ہیں؟ عجمی۔ عربی نہیں ہے نا تو عجمی ہے نا۔ عجم کے معنی پتہ ہے آپ کو؟ جو عربی ہے نا وہ عجمی، عجم کو کیوں کہتے تھے؟ عجمی کے معنی گونگا، یعنی عربیوں کا یہ ماننا ہے کہ عربی ہی بول سکتے ہیں، باقی عربی جو نہیں ہے ان کو تو فصاحت ہی نہیں، ان کے پاس بولنا ہی نہیں ہے۔ یعنی اس قدر اس زمانے میں یہ فخر تھا اپنی بولی پر کہ عرب ہی بول سکتے، انہی کے پاس یہ فصاحت ہے، یہ بلاغت ہے، ان کے جملوں کا کمال ہے۔ بڑی عجیب بات ہے کہ عرب کے لوگ
دو قسم کی لڑائی لڑتے تھے، ایک تلوار کی اور ایک الفاظ کی۔ اس زمانے میں ایک تو لڑائی تلوار سے بھی ہوتی تھی، مگر جملوں کے ساتھ، اشعار کے ساتھ بھی لڑائی ہوتی۔ ایک فوج دوسری فوج کے خلاف کلام لکھتی، وہ کلام سن کے ہار جایا کرتے تھے، یہ کلام کے جواب میں کلام کیا کرتے تھے، یعنی مقابلہ ہوتا تھا، کلام کا مقابلہ، فصاحت کا مقابلہ۔ وہ سردار مان لیتے اس کو جس کا کلام اعلیٰ ہوتا تھا۔ ایسے دور میں نبی پاک تشریف لائے۔ اچھا اب ایک اور کمال دیکھو کہ نبی پاک کا ایک جو وصفی نام ہے امی۔ میرے آقا کسی استاد سے نہیں پڑھے، امی کے معنی بھی یہ ہیں بغیر کسی استاد کے پڑھا ہوا۔ ایسے لوگوں میں آنا ہے کہ جن کو اپنی زبان پر ناز ہے، جن کا کلام عرفہ و اعلیٰ ہے، زمانے میں بریلینٹ ہیں، اور نبی پاک نے ان کو اسلام کی دعوت دینی ہے، ان سے بات کرنی ہے، مگر کسی یونیورسٹی سے، کسی مدرسے سے، کسی استاد سے نہیں پڑھا۔ عجیب بات ہے۔ اچھا علماء نے اس پر بھی ڈیبیٹ کی کہ پیارے آقا نے کسی استاد سے کیوں نہیں پڑھا؟ ایسے لوگوں سے بات کرنے کے لیے تو استاد ہوتا، ٹریننگ ہوتی۔ اللہ اکبر۔ علماء کہتے ہیں اگر نبی پاک کا کوئی استاد ہوتا تو پیارے آقا کو اس کا ادب کرنا پڑتا۔ استاد کا تو ادب کرنا پڑتا ہے نا۔ رب کی رضا یہ ہے کہ سارا جہان نبی پاک کا ادب کرے، پیارے آقا کی شان بیان کرے، ان کے آگے با ادب بیٹھے، محبوب کو کسی کے آگے نہ جانا پڑے۔ اسی طرح اگر نبی پاک کا کوئی استاد ہوتا تو لوگ کہتے باتیں تو بڑی اچھی کر رہے ہیں مگر یہ استاد سے سیکھی ہوئی ہیں۔ استاد اعلیٰ ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں یہ استاد نے سکھایا ہے، لیکن میرے رب نے اپنے حبیب کو تو سب سے اعلیٰ بنایا ہے نا۔ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ تو رب نے اپنے حبیب کو سب سے اولا و اعلیٰ بنایا، تو استاد کیسے ہوتا کہ جس سے حبیب پاک پڑھتے؟ اور یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ جناب استاد نے سکھایا ہے تو اتنی ذہانت ہے، اتنی فقاہت ہے۔ نہیں، الرحمن علم القرآن، رب نے اپنے حبیب کو سب کچھ خود عطا فرمایا، بغیر کسی استاد کے نبی پاک کو وہ فصاحت عطا فرمائی، وہ بلاغت عطا فرمائی۔ نبی پاک نے جب ان انٹلیکچوئل لوگوں کے سامنے، ان پڑھے لکھے اور عظیم گفتگو کرنے والوں کے سامنے بیان کرنا شروع کیا، اپنی باتیں بیان کی، اللہ اللہ حضور کی باتیں، مرحبا رنگ و نور کی باتیں۔ اب جب انہوں نے سننا شروع کیا، ان کی عقلیں حیران ہو گئیں کہ یہ کون سے الفاظ ہیں، یہ کیسی فصاحت ہے۔ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت نے جب ہی تو یہ اشعار لکھے کہ نبی پاک کے جو الفاظ تھے نا وہ موتیوں کی مانند، نہیں، موتی کہنا بھی ان الفاظ کی شان بیان نہیں کر سکتے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں۔ زبان تو بہت سے لوگوں کو ملی ہے نا، سارے ہی بولتے ہیں، مگر آقا آپ کی باتیں ہی اور ہیں۔ میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں۔ وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے انٹلیکچوئل، بڑے بڑے فصیح جب نبی پاک کے سامنے بیٹھتے اور میرے آقا ارشادات فرماتے، شاکڈ ہو جاتے، حیران ہو جاتے، گم ہو جاتے۔ آج ہمیں کہا جاتا ہے عجمی گونگے ہیں، سنو جب نبی پاک فصحاء کے سامنے بیان کرتے ان کا حال کیا ہوتا تھا۔ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ تو وہ الفاظ میرے آقا کے، لیکن نبی پاک بڑی آسان گفتگو فرماتے۔ گھر کی گواہی جو ہے نا وہ بڑی مضبوط ہوتی ہے۔ ہمارے بارے میں سب سے زیادہ ساری دنیا میں ہماری فیملی جانتی ہے، اور یہ بدقسمتی بھی ہماری کہ دنیا متاثر ہو جاتی ہے، گھر والے متاثر نہیں ہوتے۔ یہ میں اسلامی بھائیوں کو ذرا زیادہ سمجھا رہا ہوں۔ ہم سے باہر والے بڑی دعائیں کرواتے ہیں، حضرت دعا کر دیجئے گا، آپ ذرا بچے پہ دم کر دیجئے گا۔ کیوں؟ وہ تھوڑی دیر کے لیے ملتے ہیں ہم سے، ان کے سامنے ہم بڑے نیک پارسا نظر آتے ہیں۔ اصل تو گھر والوں کو پتا ہے نا مندر کیسے ہیں۔ کبھی گھر والوں نے دعا کروائی؟ مزہ یہ ہے کہ گھر میں بچہ لے کر کوئی آئے، بہن یا بھائی یا بچوں کی امی کے ذرا آج بچے پہ دم کر دیں، آج میری طبیعت خراب ہے ذرا آپ دم کر دیں۔ ان کو پتہ ہے ان کے دم میں کیا ہے، گھر میں کیا کرتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو باہر بھی نیک بنائے، گھر میں بھی نیک بنائے، خلوتیں بھی اچھی ہوں، جلوتیں بھی اچھی ہوں۔ نبی پاک کا یہی وصف اگر غور کیا جائے نا، دنیا کا دستور ہے، آپ کسی شخصیت کے قریب جائیں نا، جتنا کلوز جائیں گے اس کی خامیاں اتنی سامنے آئیں گی۔ یار یہ تو غصہ بھی کرتا ہے، یہ تو ایسا بھی ہے، یہ تو ویسے دور سے بڑے اچھے لگتے ہیں لوگ، ہاں، مگر نبی پاک کی ذات وہ ہے جو جتنا قریب گیا اتنا دیوانہ ہوتا گیا۔
جتنا کلوز ہوا اتنا فدا ہوتا گیا. اور اس کو پروف کی کرتا ہوں نا میں آپ کو. کائنات میں سب سے پہلے ایمان کون لایا؟ مردوں میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی پاک کی عمر مبارک 18 سال تھی. صدیق پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک 20 سال تھی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 18 سال تھی. اس زمانے سے دوستی تھی. ابھی پیارے آقا نے اعلان نبوت نہیں کیا. 40 ایئرس کی ایج میں 20 سال ساتھ رہے. مگر 20 سال میں وہ اوصاف، وہ کمالات دیکھے. ادھر پیارے آقا نے اعلان نبوت کیا، صدیق اکبر نے ادھر لبیک کہہ کے کلمہ پڑھ لیا. کوئی چوں چرا نہیں، کیونکہ جانتے تھے یہ امین ہیں، یہ صادق ہیں. عورتوں میں سب سے پہلے ایمان کون لایا؟ پیارے آقا کی عمر 25 سال، حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال. 15 سال کی رفاقت کے بعد 40 سال کی عمر میں میرے آقا نے اعلان نبوت کیا. ارے گھر کی عورتیں تو مرد سے ویسے مطمئن نہیں ہوتی، مگر یہاں بات کونین کے والی کی ہے. اللہ اللہ. حضرت خدیجہ نبی پاک کی عبادتیں دیکھتی، رات کو رونا دیکھتی، غریبوں کی غم گساری دیکھتی. ادھر آقا نے اعلان نبوت کیا، حضرت خدیجہ نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئی. بچوں میں سب سے پہلے ایمان کون لایا؟ وہ بچہ جس نے آنکھ کھولی، 8-10 سال کی عمر تھی. نبی پاک کی آغوش میں کوئی اور نہیں، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم. سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت مولا علی ہیں. بچوں کے اندر ذرا غور کیجئے، جو جتنا قریب تھا نبی پاک سے اتنی محبت کرنے والا، اتنا کمال تھا. آؤ بی بی عائشہ صدیقہ کیا فرماتی ہیں، نبی پاک کی باتیں کیسی تھیں، پیارے آقا کی گفتگو کیسی تھی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام لگاتار گفتگو نہیں فرماتے تھے جس طرح تم بولتے جاتے ہو. ہم میں سے بہت سارے لوگ بڑا تیز تیز بولتے ہیں، سمجھ نہیں آتی کیا بولتے، روکنا پڑتا ہے. بھائی ذرا رکو تو آرام آرام سے سمجھاؤ تو صحیح کیا کہہ رہے ہو. فرمایا جس طرح تم لگاتار گفتگو کرتے ہو ویسے نبی پاک گفتگو نہ فرماتے، بلکہ پیارے آقا ٹھہر ٹھہر کر گفتگو فرماتے تھے. جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھا ہوتا نا، وہ اس گفتگو کو یاد کر سکتا تھا. یعنی الفاظ یاد ہو جاتے. اگر شمار کرنے والا شمار کرنا چاہتا، یعنی نبی پاک کے کوئی الفاظ گننا چاہتا نا، تو اس طرح سمجھا سمجھا کر، ٹھہر ٹھہر کر آقا کلام کرتے کہ بی بی عائشہ فرماتی الفاظ گننا چاہتا تو الفاظ گن لیتا. یہ سیکھنا ہے مجھے اور آپ کو. میلاد کا مہینہ تو آیا، مگر آج کچھ سیکھے بھی تو صحیح نا، کہ پیارے آقا کا کوئی وصف، کوئی عادت تو میں اپنے اندر امپلیمنٹ کرنے کی، اپنے اندر شامل کرنے کی کوشش کروں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتگو ٹھہر ٹھہر کر اور خوش اسلوبی کے ساتھ تھی. اچھا، جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی بات مزید سمجھانی ہوتی، تاکید کرنی ہوتی، تو اسے 3 بار ارشاد فرماتے. ایک ہی بات کو 3 بار ریپیٹ فرماتے تاکہ بات ذہن میں بیٹھ جائے. الحمدللہ کہ بلا شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اس سنت پر عمل کرنے کے لیے دعوت اسلامی کے عموماً جو اعلانات ہوتے ہیں اس کے بارے میں اس طرح فرماتے ہیں کہ اس کو 3 بار اعلان کریں تاکہ سنت پر بھی عمل ہو جائے، بات ذہن میں بھی بیٹھ جائے. تو جب کوئی امپورٹنٹ بات کرنی ہوتی تو پیارے آقا اسے 3 بار ارشاد فرماتے. اللہ اکبر. بات کرتے ہوئے انداز کیا تھا. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی میں نے زیارت کی سعادت حاصل کی. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محو گفتگو تھے، گفتگو فرما رہے تھے اور پیارے آقا گفتگو کرتے ہوئے مسکرا رہے تھے. ایک اور جگہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام گفتگو فرماتے تو دندان مبارک سے نور نکلتا تھا. پیارے آقا کے مبارک دانتوں سے نور نکلتا، مسکرا مسکرا کر، نرم لہجے میں، پیارے انداز میں ٹھہر ٹھہر کر گفتگو فرماتے. سبحان اللہ. حضرت سیدنا ام درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق فرماتی ہیں کہ وہ ہر بات مسکرا کر کیا کرتے. جب میں نے ان سے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، اب شوہر کی گواہی بیوی دے رہی ہے، حضرت ام درداء کہہ رہی ہیں کہ میرے شوہر جب بھی بات کرتے مسکرا کر بات کرتے. میں نے پوچھا ہر بات میں کیوں مسکراتے ہیں؟ اللہ اکبر. حضرت ابو درداء کہتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ دوران گفتگو مسکرایا کرتے تھے. امپلیمنٹ اپنی ذات میں شامل کر لیا. اور بندہ دنیا کے سامنے مسکراتا ہے، بیوی بچوں کے سامنے نہیں مسکراتا. گھر جا کے تو ببر شیر بن جاتے ہیں. کہتے زیادہ نرم نہ ہوا کرو، گھر میں روب ہونا چاہیے. پتہ نہیں کس نے سکھا دیا ہے.
گھر والوں کے ساتھ تو مزید نرمی ہونی چاہیے. ان کا حق ہے کہ آپ گھر میں جائیں تو مسکرا کر بات کریں. حضرت ام دردہ کہتی میرے شوہر جب بات کرتے مسکراتے. کیوں مسکراتے؟ جب میں نے پوچھا تو کہا نبی پاک کو میں نے جب بھی گفتگو کرتے دیکھا آقا کہ مسکراہٹ ہوا کرتی تھی. صلاۃ و سلام تو بڑے جھوم جھوم کر پڑھتے ہو کہ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. لیکن مسکراتے کیوں نہیں ہیں؟ اگر ہاں اب کوئی ایسے ہی مسکراتا ہو، روزانہ اس کی کاروباری ایسا ہے، کسٹمر سروس میں کام کرتا ہے، مسکراتا ہے، ثواب نہیں ملے گا. اگر سنت کا ثواب کمانا ہے تو یاد کرو کہ نبی پاک مسکرایا کرتے، اور اس مسکراہٹ کی نیت سے، سنت کی نیت سے مسکراؤ. جب جب مسکراؤ گے انشاءاللہ سنت کا ثواب کماتے چلے جائیں گے. اچھا، اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتگو میں ایک اور انداز. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ام معبد فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب خاموش رہتے تو آپ پروقار ہوتے، جب محو گفتگو ہوتے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر رونق ہوتے. آپ شیریں گفتار تھے. حضرت جابر بن سمورہ نے روایت کیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بہت زیادہ خاموش رہنے والے تھے. طویل خاموشی تھی، کم گفتگو فرماتے، لیکن جب فرماتے اللہ اکبر موتی جھڑتے تھے. اب یہ بھی سیکھنا ہے، زیادہ خاموش رہنا. ہم ذرا کیلکولیٹ کریں، جتنی دیر سوتے ہیں اتنی دیر خاموش رہتے ہیں. کچھ تو خیر اس میں بھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ایسے بھی لوگ ہیں اتنا بولتے ہیں کہ پھر نیند میں بھی بول رہے ہوتے ہیں. تو لیکن جاگنے کے اوقات میں ہم کیلکولیٹ کریں کہ میری خاموشی زیادہ ہے یا میرا بولنا زیادہ ہے. کیونکہ جو زیادہ بولتا ہے نا وہ زیادہ غلطی کرتا ہے. آپ زیادہ بولیں گے آپ سے زیادہ مسٹیکس ہوں گی. کم بولیں، خاموش رہیں. فکر آخرت میں بندہ جو ہے محو رہے، سوچتا رہے، کچھ اچھے پلانز بنائے آخرت کے بارے میں، نیکیوں کے بارے میں. اگر دنیا کے بارے میں بھی سوچتا ہے تو سوچنا اچھا ہے، برے خیالات نہ ہوں. لیکن اتنا بولتے ہیں. دیکھیں فرق ہے، دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک جملہ یاد ہو جائے نا تو مزہ آئے گا آپ کو انشاءاللہ بعد میں بھی، کہ اتنا مت بولو کہ لوگ تمہارے خاموش ہونے کا انتظار کریں، بلکہ اتنا بول کر چپ ہو جاؤ کہ لوگ مزید سننے کا انتظار کریں. یار کچھ اور بولیے، کیا پیاری باتیں، کچھ اور سننا چاہتا ہوں. ایک وہ ہے، اور ایک بندہ ایسا ہوتا ہے بندہ کہ پتہ نہیں چپ کدھر سے ہوگا، یار کوئی بٹن ہے میوٹ کا تو وہی دبا دوں. بنتی نہیں ہوتی گفتگو. بندہ سلام کرے تو جواب میں 15 منٹ نکل جاتے ہیں. یعنی ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو فون کرنے کا جی نہیں چاہتا. اب تو یہ اللہ یہ تو نہیں کہہ سکتا واٹس ایپ والوں کا بھلا کرے، پتہ نہیں مسلمان نہیں ہے، لیکن یہ سروس کمال کی ہے کہ جب 15 سیکنڈ کی بات ہے تو 15 سیکنڈ میں ہو جائے گی. ورنہ اسی بندے کو فون کر لیں اور کوئی ایک بات آپ نے پوچھنی ہے، او اللہ غنی، اب وہ جو شروع ہوں گے حضرت تو کم از کم یا تو آپ کا بیلنس ختم ہو جائے گا یا ان کی بیٹری ختم ہوگی تبھی فون رہے گا، ورنہ چپ نہیں ہونا انہوں نے. اللہ کے بندو تھوڑی سی بات کریں. اللہ نے اتنی بڑی نعمت دی ہے یہ زبان، اللہ کی قسم. ابھی آپ سنیں گے آگے حدیثیں، اسی زبان سے ہم جنت کما سکتے ہیں. مگر یہی زبان اگر غلط استعمال ہو تو دوزخ کے گہرے گڑھے میں لے جا سکتی ہے. آج نبی پاک کی مبارک گفتگو کے بارے میں سن رہے ہیں، اور آج اس بیان میں مجھے اور آپ کو کچھ سیکھنا ہے کہ یہ زبان اللہ نے دی کیوں ہے، اس کا استعمال کیسے ہوگا. یہ زبان مرہم کا بھی کام کرتی ہے. کوئی دکھی آئے، کوئی زخمی آئے، کوئی پریشان آئے، کوئی بیمار آئے آپ کے پاس، ایسے میٹھے بول بول دو کہ اس کے مرہم لگ جائے. اور یہی زبان نمک کا بھی کام کرتی ہے. اسی زخم پر نمک چھڑکنا چاہتے ہیں اور بات بڑھانا چاہتے ہیں. مثال دیتا ہوں، کسی کا اسکوٹر پر ایکسیڈنٹ ہو گیا، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، سلپ ہو جاتا ہے انسان. اب کوئی بیچارہ ٹانگ پکڑ کے آیا، یار میری ایکسیڈنٹ ہو گیا، اللہ 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 کرم فرمائے. دیکھو ہمت میں رہنا، ہاتھ تو سلامت ہے نا، آنکھیں اور سر سلامت ہے، پیر پہ ہی لگی ہے نا، یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. میں دعا کرتا ہوں. اگلے کے دل پہ مرہم لگانا ہے. دوبارہ آیا کہتا یار سلپ ہو گیا. تمہارا تو کام ہی ایسا تھا، اسکوٹر چلانا آتی نہیں تو چلاتے کیوں؟ میں تو پہلے ہی دیکھتا تھا تم چلاتے ہی ایسے ہو، تم نے گرنا ہی تھا. اچھا وہ بچ گیا ورنہ سر ہی چلا جاتا. اگلا بولتا اس سے بات کر کے غلطی کر لی. سوچئے فرق ہے نا. الفاظ مرہم کا کام کرتے ہیں. میں ایک واقعہ نہیں بھولتا، ایک اسلامی بھائی نے مجھے سنایا تھا، کہہ رہے میرا موبائل چوری ہو گیا. موبائل آج کل چوری ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی بھی حفاظت فرمائے. کہہ رہے میں نے موبائل کمپنی والوں کو فون کیا، میرا موبائل چوری ہو گیا ہے. تو کہا آپ تو ٹھیک ہیں، آپ خیریت سے ہیں، میں آپ کا موبائل بند کر دیتا ہوں لیکن آپ خیریت سے ہیں نا، اپنا خیال رکھیے گا. اور کہتا ہے فون رکھا میرا آدھا غم تو پہلے ہی دور ہو گیا تھا. یہ ہے الفاظ مرہم کا کام بھی کرتے ہیں، الفاظ زخم پر نمک کا کام بھی کرتے ہیں.
میرے آقا کی مبارک باتوں سے سیکھو. نبی پاک کے دیوانوں، نبی پاک کا میلاد منایا ہے تو آقا کے میلاد منانے والے کی زبان سے تو پھول جھڑنے چاہیے نا، کانٹے اور انگارے جھڑتے ہیں. یہ زبان دلوں کو توڑتی ہے، یہ زبان اللہ کو ناراض کرنے والے کام کرتی ہے. تو میرے آقا طویل گفتگو، طویل خاموشی والے، بہت دیر تک خاموش رہا کرتے. اللہ کرے کہ مجھے بھی اور آپ کو بھی خاموش رہنے کی نعمت بھی مل جائے. ہاں، سننے کی زیادہ عادت ڈالیں. لوگ بولنے کی زیادہ عادت ڈال، جتنا آپ سنو گے نا اتنا سیکھو گے. جب بندہ بولتا ہے جب نہیں سیکھتا. مثال دے رہا ہوں، میں ابھی بول رہا ہوں، شاید میں کچھ نہیں سیکھ رہا کیونکہ یہ سب میں نے پڑھا ہوا ہے، مگر آپ سن رہے ہیں تو آپ انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں، آپ سیکھ رہے ہیں. لیکن ہم چاہتے ہیں جس کے ساتھ میں بیٹھوں نا میں ہی بولوں، وہ سامنے آدھی بات کرتا ہے اس کی بات کاٹ، میں بتاتا ہوں ارے مجھے پتا ہے. ارے اس کی سن تو لو بھائی، کہنے تو دو کسی کو. جو جتنا سنتا ہے نا اچھا سامع. اگر آپ اچھے دوست بھی بننا چاہتے ہیں نا، اچھے رفیق، جو چاہتا ہے کہ یار میری گیدرنگ اچھی ہو، جو جتنا اچھا سامع ہوگا نا، سننے والا، وہ اتنا محبوب آدمی ہوتا ہے. لوگ اس کو پسند کرتے ہیں، یار یہ پوری بات سنتا ہے. ڈاکٹر کو دیکھ لیں، آپ کو ڈاکٹر وہی اچھا لگے گا جو آپ کی پوری کہانی سنے گا. حالانکہ ڈاکٹر پہلی باری میں سمجھ گیا اس کو پرابلم کیا ہے، دوائی کیا دینی. کچھ ڈاکٹر ہوتے ہیں اندر داخل ہو وہ ہاتھ پکڑتا ہے دوائی لکھنا شروع کر دیتا، 3 منٹ میں فارغ کر دیتا ہے. حالانکہ وہ قابل ہوگا، کام کا نہیں ہے، ڈاکٹر اچھا نہیں ہے. کیوں سنی نہیں، میری بیماری نہیں سنی. اب آپ نے پوری خاندان کی کہانی سنانی ہے، ڈاکٹر کدھر سے سنے گا، اور مریض بار بیٹھے ہیں. لیکن ہمیں بھی اچھا ڈاکٹر وہی لگتا ہے جو سر جھکا کے سنتا رہے. بے شک وہ آپ کی نہیں سن رہا، کچھ اور ہی سوچ رہا ہے، لیکن ہم خوش ہو کر آ جاتے ہیں کہ یار پوری سنی میری بھائی. دینی اس کو وہی ٹیبلٹ تھی جو پہلے منٹ میں اس نے طے کر لی تھی. اچھا سامع، اچھا سننے والا بہت پسند آتا ہے. اگر آپ واقعی ہر دل عزیز بننا چاہتے ہیں تو سنیے بھی، کسی کی بات تو سنیے. ہاں اب غیر شرعی بات ہے تو وہ نہیں سنیں گے، کوئی غیبت سننے نہ بیٹھ جائیں، اس کا بھی طریقہ ہے. لیکن اگر اچھی بات ہو رہی ہے اور یہاں چلے بات چلی ہے، اپنے ماں باپ کی لوگ نہیں سنتے. مطلب والدہ کے پاس گئے، ایک تو اس موبائل نے ہمیں ماں باپ سے بھی دور کر دیا، ایک تو بوڑھی ماں ہے، بوڑھے والد ہیں، ان کے پاس گئے اور وہاں بھی موبائل شروع ہو گیا. اب ماں بیچاری آپ سے بات کرنا چاہتی ہے، امی 1 منٹ ذرا میسج پڑھ لو. اچھا 1 منٹ ذرا فون سن لوں. بھائی گیا ہی کیوں تھا باپ آپ کے پاس اگر فون لے کے جانا تھا تو فون رکھیں جیب میں. جتنی دیر ہے نا آپ کے پاس، آدھا گھنٹہ ہے، گھنٹہ ہے، اب بات کریں اپنے ابو سے. ہاں امی سے بات کریں. اب ہم کرتے کیا ہیں، امی کے پاس گئے اور امی کے پاس جا کے کاروبار کی باتیں شروع کر دی. ماں آج کاروبار میں یہ ہوا، میرے آفس میں یہ ہوا. ماں کو کیا پڑی آپ کے کاروبار کی بھائی. اچھا وہ بیچاری یہ نہیں کہتی بیٹا میں بور ہو رہی ہوں، کہتی اچھا ٹھیک ہے اللہ بہتر کرے گا. حالانکہ ماں چاہتی ہے آپ سے بات کرنا، بوڑھا والد چاہتا ہے آپ سے بات کرنا. آپ کہ ماں سے میں کیا بات کروں، ماں سے اس کی بات. آپ کو پتا ہوگا یار میری امی کو یہ موضوع بڑا اچھا لگتا ہے، مثال کے طور پر اس کو اپنی بہن کی بات اچھی لگتی ہے، امی کو اپنے والدین کی بات اچھی لگتی ہے، فلاں ملک یا مدینہ شریف یا فلاں موضوع اچھا لگتا ہے، وہ موضوع چھیڑ دیں. اور امی سناؤ کیا حال ہے، آپ کی بہن کیسی ہے، بس امی کو موضوع ملا، امی شروع سنتے رہیں، خوش ہوں گی وہ. آپ کو مزہ نہیں آ رہا لیکن یہ سننے کا دن ہے. اب ماں اپنی بہن کے بارے میں بتائے گی، اچھا امی آج کل پکا کیا رہی ہو، حالانکہ آپ کا ٹاپک یہ نہیں ہے. لیکن ماں کی رضا کے لیے ماں کی باتیں سنو. یہ وہی ماں باپ ہیں جب ہم نے پہلی بار ابو بولا تھا نا، گھر میں مٹھائی بٹی تھی، ہیں ہم ایک جملہ کہتے تھے وہ بار بار سننا چاہتے، بیٹا دوبارہ بولو. آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہے، جو باپ بن گئے میری بات سمجھ رہے ہوں گے کہ ہمارا بچہ ایک جملہ بڑا اچھا بولتا ہے، ہم کہتے دوبارہ بولو. دوبارہ 50 بار سن کے مزہ آ رہا ہوتا ہے. اور انہی ماں باپ کو بوڑھا ہونے کے بعد ہم ایسی بات نہیں سننا، ایک بار نہیں سننا چاہتے جو ہمیں مزہ نہیں آتی. آپ کو اچھا پھر پتہ ہے ہم کیا کرتے ہیں، امی کوئی واقعہ سناتی ہیں، ابو یہ تو پہلے بھی سنا چکے ہو آپ. یہ کبھی بھی نہ کہا کرے کہ دوبارہ سنائے، ان کو مزہ آ رہا ہے نا، سنانے دیں. گناہ نہیں ہے، غیبت نہیں ہے، دوبارہ سنیں، تیسری بار سنیں. دل میں یہ نیت ہو کہ میں ماں باپ کا دل خوش کر رہا ہوں، انشاءاللہ 1 سیکنڈ کا ثواب لے کر اٹھو گے. سننے والے تو بنے نا، ماں باپ کو جا کر بھی اپنی سنانی ہے. اس عمر میں یہ بات کرنا چاہتے ہیں، یہ دل ہلکا کرنا چاہتے ہیں، جو ان کا پسندیدہ ٹاپک ہے وہی ٹاپک شروع کر دیں. ان کو اتنا لطف آئے گا، آپ کی دوستی ہو جائے گی امی ابو سے. بوریت اور وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی سنانا چاہتے ہیں، ان کی سنتے نہیں ہیں. تو اچھا سامع بنے. تو نبی پاک کا انداز پتہ ہے کیا تھا. حالانکہ سوچئے، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، آقا کی تو ہر بات وحی ہوتی نا، اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام. مگر آقا کا انداز بھی یہ ہوتا کہ جب کوئی بات شروع کرتا اس کی بات نہ کاٹتے تھے. اگر کوئی قریب کان لے آتا نا تو نبی پاک جب تک اس کی بات پوری نہ ہوتی اپنا کان مبارک نہ ہٹاتے تھے، بلکہ کوئی ہاتھ ملا تھا میرے آقا اس کی طرف توجہ فرماتے. جب تک وہ ہاتھ نہ جدا کرتا میرے آقا اپنا ہاتھ جدا نہ کیا کرتے. ذرا سوچو کیا عادت تھی، کیا شفقت تھی.
ہم تو جناب اپنے مطلب کے آدمی کی بات سنتے ہیں، باقی تو کسی کی سنتے ہاتھ بھی نہیں ملاتے. ایسا نہ کریں. پیارے آقا کی اس مبارک ادا کو غور سے سنیے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں جب نبی پاک کا کوئی ہاتھ مبارک پکڑ لیتا، آقا اپنا ہاتھ اس وقت تک نہ چھڑاتے جب تک وہ نہ چھوڑ دیتا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اسی طرح جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی ہم کلام ہوتا، بات کرتا، تو آپ اس کی طرف پوری طرح پورے کانشیس کے ساتھ، اٹینشن کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہوتے. جب تک وہ اپنی پوری بات نہ کر لیتا آپ اس سے توجہ نہ ہٹاتے. اچھی سماعت کرنے والا بھی بندے کو بڑا محبوب ہوتا ہے، اور یہ میرے آقا کا وصف تھا. اب آؤ، آقا کی آواز کیسی تھی؟ آئے ہائے، نبی پاک کی آواز، کیا آواز ہوتی ہوگی. وہ باتیں اعلیٰ حضرت نے اس زبان کی تعریف کس طرح بیان کی. وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. اعلیٰ حضرت نے کمال کیا. نبی پاک کے صرف دہن مبارک، دہن کہتے ہیں منہ کو، اس منہ اور اس کے اندر جو چیزیں ہیں، اعلیٰ حضرت نے ایک ایک چیز کو کس خوبصورتی سے بیان کیا. پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. پھر وہ منہ، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام. اب نبی پاک کے لعاب دہن سے کیا ہوتا تھا، کلی سے کیا ہوتا تھا. خاری کنویں ہوتے تھے نا، لوگ آتے کہتے حضور ہمارے مدینے میں کنواں کھارا ہے، آج کھارا پانی بورنگ سے نکل آئے تو پیا نہیں جاتا. میرے آقا کا معجزہ دیکھو، آقا کلی کر کے پانی دیتے، وہ پانی کنویں میں ڈالا جاتا، پانی میٹھا ہو جایا کرتا. جو اس پانی کو پی لیتا غم زدہ ہوتا، خوش ہو جایا کرتا. اعلیٰ حضرت اس دہن کی، اس لعاب کی بات کرتے ہیں جس کے پانی سے شاداب جانو جناں، اس دہن کی تراوت پہ لاکھوں سلام، جس سے خاری کنویں شیرائے جاں بنے، اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام. اس کی پیاری فصاحت پہ بے حد درود، اس کی دلکش بلاغت پہ لاکھوں سلام. سنو آقا کی باتیں کیسی ہوتی، اس کی باتوں کی لذت پہ لاکھوں درود، اس کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام. نبی پاک کی جب بات کرتے تو دانت سے نور نکلتا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جس کے گچھے سے لچھے جھڑے نور کے، جس کے گچھے سے لچھے جھڑے نور کے، ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام. آقا مسکرائیں تو کیا ہو، جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. گلا مبارک، آواز کیسی تھی سنو، جس میں نہریں ہیں شیر و شکر کی رواں. آقا گفتگو کرتے جیسے دودھ اور مٹھاس کی نہریں بہتی. جس گلے جس میں نہریں ہیں شیر و شکر کی رواں، اس گلے کی نظارت پہ لاکھوں سلام. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اشارے کیسے ہوتے، میٹھی میٹھی عبارت پہ شیریں درود، اچھی اچھی اشارت پہ لاکھوں سلام. بھینی بھینی مہک پر مہکتے درود، پیاری پیاری نفاست پہ لاکھوں سلام. اللہ نے پھر شجاعت اور وقار کیسا دیا کہ بڑے بڑے لوگ آتے سر جھکا لیتے. ایسی شان و شوکت میرے آقا کی. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں جس کے آگے جھکیں، جس کے آگے سبھی گردنیں جھک گئیں، اس خدا داد شوکت پہ لاکھوں سلام. نبی پاک کی گفتگو کیسی ہوتی. اچھا اب نرم کیسے، سبحان اللہ. حضرت پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا. نرم کیسے، انسان جو ہے نا وہ نرم ہونا چاہیے. ہر بات میں جھگڑا کرنا، لڑائی کرنا، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. بڑی خوبصورت حدیث، بہت امپورٹنٹ حدیث سنانے جا رہا ہوں آج. حدیث پڑھی تو ایمان تازہ ہو گیا. نبی پاک فرماتے المؤمنون، اچھا الفاظ دیکھیں موتی کی طرح، چند جملوں میں کہتے نا یار اس نے کوزے کو دریا میں کوزہ بند کر دیا. میرے آقا وہ ہیں جو سمندر کو چند لفظوں میں بند کر دیا کرتے. علماء کتابیں لکھتے رہتے، 3 لفظ پر پوری کتاب. اب یہ ذرا حدیث سنیے. اللہ نے گفتگو کا وہ کمال عطا کیا، جوامع الکلم. پیارے آقا کا ایک ایک جملہ اتنا موتی کی مانند. آقا فرماتے المؤمن ہین لین سہل، بس بات پوری ہو گئی. مگر اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ اکبر. نبی پاک فرماتے ہیں کیا میں تمہیں اس شخص کے بارے میں خبر نہ دوں جس پر جہنم حرام ہے؟ مومن کون ہوتا ہے سنو. ہین، آقا فرماتے ہیں نرم خو، نرم عادت ہو. لین، نرم دل ہو. سہل،
اور آسان خو ہو. یعنی تینوں چیزوں کو میں سمجھاتا ہوں. یعنی ایسے شخص پر جہنم حرام ہے. اللہ مجھے بھی ایسا بنا دے اور آپ کو بھی ایسا بنا دے. نرم خو یعنی جس کی طبیعت میں نرمی ہو, آسانی سے بات کرے, ٹھنڈا مزاج ہو, لڑائی جھگڑا, ترم خانی, ادھر جھگڑا ادھر جھگڑا, آستینیں چڑھی ہوئی, منہ پھولا ہوا نہیں. نرم دل ہو, کسی کو تکلیف میں دیکھے تو بے چین ہو جائے, مدد کرنے کو دوڑے. اور فرمایا نرم یعنی پیارے آقا نے فرمایا ایک ایسا شخص کہ جس کا آسان خو ہو. آسان خو کیا ہوتا ہے؟ سہل, جس سے معاملات کرنا آسان ہو. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے بات ہی نہیں کر سکتا بندہ. بندہ بات کرے تو ڈر لگ رہا ہوتا ہے, نہیں بھائی بات کریں گے تو لڑے گا. ایسے والد ہوتے ہیں, ایسے بزرگ بھی ہوتے ہیں. ہاتھ جوڑ کر, میرے بزرگ بیٹھے ان سے بھی ہاتھ جوڑتا ہوں, ایسے نہ بنو کہ لوگ آپ سے بات کرنے میں ڈریں. نگران ایسا نہیں ہونا چاہیے. مسجد کا امام ہو, جو بھی ہو, جتنا بھی اللہ نے بڑا مرتبہ دیا. نبی پاک کی میں آپ کو بات کر رہا ہوں جو کونین کے والی ہیں, رب کے حبیب ہیں, فرشتوں کے آقا ہیں. ان کا معاملہ کیسا تھا؟ جس صحابی کو جو بات کرنی ہوتی پیارے آقا سے کر لیتا, جو دل میں ہوتا بات کرتا. ہمارے کچھ لوگ ایسے ہوتے جن سے بات کرنے میں ڈر لگ رہا ہوتا, نہیں بھائی اس سے کاروبار نہ کرنا, پیسے ہی نہیں وصول کر سکو گے, اس سے بات نہ کرنا, ڈانٹ ہی پڑنی ہے, اس کو کچھ بھی نہ کہنا, غصے میں ہی ہوتا ہے. کیسا شخص ہے بھائی جس سے بات کرنے میں ڈر لگتا ہے؟ وہ شخص جنت لازم ہو جائے گی انشاءاللہ, جہنم حرام ہو جائے گی. جو نرم خو ہو, نرم دل ہو, سہل ہو, آسان ہو, ایسے بن جاؤ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث سنی ہوگی نا آپ نے کہ مسلمان وہ ہے جس کا مضمون ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. اس سے کیا مراد ہے؟ کہ آپ کی زبان سے تکلیف نہ پہنچے کسی کو, آپ کی ذات سے پرابلم نہ ہو. لیکن کچھ لوگوں کے اندر ایسا لگتا ہے کانٹے لگے ہوئے ہیں. کچھ ماشاءاللہ پھول کی مانے تو جب جائیں مزہ آتا ہے, ملنے کو جی چاہتا ہے. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس جب جائیں تکلیف, طنز, جھاڑنا. وہ مہمان بن جائیں تو میزبان پریشان ہو جاتا ہے. کسی کے مہمان بنے, گھر گئے, یار ابھی تک وہی پرانے صوفے ہیں, یار کلر ابھی تک نہیں کرایا, اتنا پیسہ ہے پھر بھی گھر چینج نہیں کرتے. کھانا یار میں چکن نہیں کھاتا, چکن بنایا بیچارے کے لیے, نہیں یار میں چاول کھاتا ہوں, نمک کم ہے. اچھا ٹیشو پیپر ہوگا گھر میں؟ وہ بندہ بولے یار کس کو بلا لیا, گھر کا آپریشن کر رہا ہے, سارے کلر اسی کو دیکھ کر بناؤں, فرنیچر بھی اسی سے پوچھ کے بناؤں, اتنا بڑا بیٹا ہو گیا ابھی تک شادی نہیں کی. اب اس کو یہ بھی بتاؤں کہ پہلے میری بیٹی موجود ہے, شادی کے لیے کوشش کر رہا ہوں, پیسے نہیں ہیں. یعنی بات بات پہ طنز. حالانکہ ایسے روایتیں موجود ہیں کہ اصل میں مسئلہ کیا ہے, ہم نے علم دین نہیں سیکھا, پڑھتے تو ہے نہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں کہ مہمان بننے کے اصول بھی بیان ہوئے شریعت میں کہ کسی کے مہمان بنو تو جدھر بٹھائے ادھر ہی بیٹھ جاؤ. ہاں دیکھیے کئی لوگوں کے گھر میں ہمارے گھر میں مسئلے نہیں ہوتے. ہم چاہتے ہیں اس باتھ روم میں مہمان نہ جائے کیونکہ وہ باتھ روم ٹھیک نہیں ہوتا, لیکن مہمان چاہتا ہے میں ادھر چلا جاؤں. نہیں, وہ جدھر بھیجے ادھر جاؤ, جدھر بٹھائے بیٹھ جاؤ. بعض اوقات ایک صوفے کا کور پھٹا ہوا ہوتا ہے, میزبان بیچارہ غریب ہوتا ہے, کہتا ہے یار پتہ نہ چلے میں فلاں سیٹ پہ بٹھا دوں, لیکن بندہ کہتا ہے میں اس پہ جا کے بیٹھوں گا. وہ بیٹھا, اس کا عیب کھل گیا. اللہ کے بندوں جہاں بٹھائے وہاں بیٹھ جاؤ, جو کھلائے وہ صبر شکر کر کے کھا لو. فرمائشیں کرتے ہیں یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے, اچھا کولڈ ڈرنک لے آؤ. بندہ بولے باہر جا کے پھر کولڈ ڈرنک لے کر آئے. کچھ نہ مانگیں, جو دسترخوان پر ہے میرے آقا کا طریقہ ہوتا, پسند نہ ہوتا تو ہاتھ روک لیتے, اعتراض نہ کرتے. تو نرم بنیے نا آپ. تو مہمان تو دور کی بات ہے, مریض کی عیادت کرنے جائیں تو مریض پریشان ہو جاتا ہے. مریض کی عیادت کے آداب لکھے ہیں کہ بندہ مریض کے پاس جائے, زیادہ دیر نہ بیٹھے, اور مریض کو جا کر حوصلے والی باتیں کرے. ادھر تو ہر بندہ حکیم ہوتا ہے, پہلے تو پورا پوسٹ مارٹم کرے گا, اس کا کیا ہوا تھا, کیسے بیمار ہوئے. یہ پتہ ہے ہاسپٹل میں جو ٹائم فکس ہے اسی لیے ہیں کہ 5 سے 7 ہے, سبھی آ کے ایک ہی باری میں سن لو جتنا سننا ہے. اب بغیر ٹائم کے بھی جائیں گے, پہلے تو آپ اس وقت جاتے ہیں جس وقت مریض کو آرام کرنا ہے. آپ بھی بیمار ہوئے ہوں گے, ہر وقت بات کرنے کا جی نہیں چاہتا, بندہ چاہتا ہے میں سویا رہوں. اب اس وقت آگے میں جناب عیادت کرنے والے, پہلے تو ان کو چائے پلاؤ ہیں, بلکہ جاتے وقت ہمیں کچھ لے کے جانا چاہیے. مگر یہ عیادت کرنے والے پوری فیملی پر بوجھ بن گئے. رات کو گئے, پہلے ان کے لیے کھانے کا ٹائم ہے تو کھانا کھلاؤ جناب کو, اس کے بعد کیا ہوا تھا, کیسے ہوا تھا, اچھا احتیاط نہیں کیا آپ نے, کون سی دوائی لے رہے ہیں بھائی, تم نے ایم بی بی ایس کیا, تم کو سارا کورس بتاؤں. فضول باتیں, پریشر, یہ مریض پر پریشر ہوتا ہے. اچھا پھر کچھ لوگ تو ایسے ڈاکٹر بن جاتے ہیں کہ یہ دوائی نہ پینا, ہم نے پی تھی, ہم بھی بیمار ہو گئے تھے. بلکہ یہاں تک لکھا کتابوں میں کہ مریض کے سامنے افسوس والا چہرہ بھی نہ بنائے, کیونکہ اس سے وہ اور بیمار ہو جائے گا. او ہو بہت زیادہ بیمار ہو گئے ہو, وہ تھوڑا تھا تو بھی زیادہ ہو جائے گا. اللہ کے بندو حوصلہ دیں, دعا کریں, نرم بنے لوگوں کے لیے. اچھا پھر مریض سے اٹھنا ہی نہیں ہے, خود فارغ ہے تو سمجھ رہے مریض بھی فارغ ہے, تو اس کو آرام کرنا ہے, اس کو کپڑے چینج کرنے ہیں. ایک بزرگ کے پاس ایک شخص گیا, وہ اٹھے ہی نہیں, بیٹھے بیٹھے, بزرگ تھے, کیسے کہتے کھڑے ہو جاؤ, تو اور لوگ بھی آ رہے تھے.
تو بزرگ کو اس نے کہا کہ بار بار لوگ آ رہے ہیں، میں دروازہ بند کر دوں؟ کہاں جاؤ اور باہر سے دروازہ بند کر دو۔ تو اس کو سمجھ آئی کہ میں بھی غلط بیٹھا ہوں، مجھے بھی کھڑے ہو جانا چاہیے۔ ایک شخص گیا بزرگ کے پاس، ایک اور بزرگ کے پاس، کافی دیر تک بیٹھا رہا، وہ اٹھے ہی نہیں، وہ چاہیں چلا جائے، بھائی میں آرام کروں۔ کہتا حضور کوئی دعا کر دیں کہ یا اللہ تجھے مریض کی عیادت کرنے کا صحیح طریقہ عطا فرما دے۔ اتنی دیر بیٹھنا، اتنی پریشان کرنا۔ تو بات وہی ہے، اگر ہم سنت نبوی پڑھیں تو ہمیں پتہ چلے کہ ہم ہر معاملے میں، یعنی آپ جدھر بھی جائیں نا، اپنی زندگی کا ایک اصول بنا لیں کہ میں جدھر جاؤں لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے، میں جاؤں تو ٹینشن نہ ہو کہ یار یہ کدھر آ گیا۔ چاہے آپ بیان کرنے گئے، چاہے آپ جو بھی آپ کی ذمہ داری ہے، آپ دعوت میں گئے، آپ پریشر نہ دیں کسی کو، کسی ملک میں گئے، کسی شہر میں گئے، آپ کی اچھی یادیں وابستہ رہیں کہ یار فلاں آدمی آیا تھا، ہمارے لیے آسانی کر گیا، آ کر مشکل نہیں کر گیا۔ معذرت کے ساتھ کچھ رشتہ دار ہوتے ہیں اور اس میں خاص طور پہ جو داماد ہوتے ہیں، میں بھی داماد ہوں اور آپ بھی ہوں گے میں سے کئی، تو میں کوئی یہ نہ سمجھے مجھے کہہ رہا ہے، تو میں بھی ہوں اس میں۔ اللہ مجھے اور آپ کو اچھا داماد بننا بھی نصیب کرے۔ پتہ نہیں جب تک داماد نہیں تھے اس وقت تک تو سیدھا ہوتا ہے، داماد ہوتے ہی پتہ نہیں کیا پر نکل آتے ہیں۔ او بھائی آپ داماد ہو تو اس کا مطلب یہ کہ پورے سسرال پر پریشر دو گے، آپ سب کو ٹینشن دو گے۔ ماشاءاللہ اچھے داماد بھی ہوتے ہیں، بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے جیسے باپ کا بیٹا ہوتا ہے۔ آپ اپنے سسرال میں بھی اپنے ساس سسر کا بیٹا بن جائے نا، ضروری ہے وہ دعوت میں پریشان ہی رہے، جب تک یہ نہیں کھائے گا سارا خاندان ٹینشن میں۔ حضرت خوش ہو کر گئے تو دعوت اچھی ہے، ورنہ ہمارا بیڑا غرق ہو گیا۔ سوچئے یہ کیا کر رہے ہیں آپ، یہ کتنی تکلیف کی بات ہے۔ بعض صورتوں میں علماء نے داماد کو یا سسرال والوں کو راضی رکھنے کے لیے جو تحفے دیے جاتے ہیں نا، اس کو رشوت قرار دیا ہے، حرام ہے، یہ جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ لوگ بیچارے قرضہ لے کر اپنی بیٹی کے سسرال میں تحفے بھجوا رہے ہوتے، کیوں کہ یار نہیں دیں گے تو ناراض ہو جائیں گے۔ یہ رشوت ہے، یا آپ کے شر سے بچنے کے لیے آپ کو عید پر، برات پر، ہر چیز کے تحفے چاہیے آپ کو۔ اس کی حیثیت تو دیکھیں۔ میں ایسے شخص کو بھی جانتا ہوں جو حج کو نہیں جاتا تھا، میں نے کہا حج کیوں نہیں کرتے؟ کہتے حج کے پیسے تو ہیں، تحفے کے پیسے نہیں ہیں، میری بچیوں کے سسرال میں مجھے اتنے پیسے دینے پڑیں گے۔ میں نے کہا یار یہ رسم، میں موضوع سے ہٹ گیا ہوں اپنے، لیکن میں سمجھانا چاہ رہا ہوں ایچ اینڈ ایوری ایسپیکٹ، زندگی کے ہر گوشے میں آپ غور کرو یار، کہ میری وجہ سے لوگوں کو آسانیاں ہیں یا لوگوں کو تکلیفیں ہیں۔ میرے خاندان مجھ سے ناراض، میرے سسرال والے مجھ سے پریشر میں، نوکری کروں تو ساتھ کام کرنے والے پریشان، اگر باس ہوں تو سارے میرے ملازم مجھ سے پریشان۔ ایسی زندگی کس کام کی؟ مرو گے تو دعا کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ ایسے بن جاؤ کہ آپ جائیں دنیا سے۔ بندہ دنیا میں آتا ہے تو روتا ہوا آتا ہے، بزرگان دین فرماتے ہیں جائے تو زمانہ رو رہا ہو، اس کا چہرے پہ مسکراہٹ ہو، وہ خود مسکراتا ہوا جائے کیونکہ اس نے اچھے کام کیے۔ زمانہ رو رہا ہو کہ ہمارا ساتھی چلا گیا، نیک انسان چلا گیا، اے کاش مجھے ایسی زندگی گزارنا اور ایسی موت ایمان والی نصیب ہو جائے۔ تو یہ نبی پاک کی سنت ہے کہ نرم دل ہو جائیں۔ میرے آقا مزاح بھی فرماتے ہیں، ہاں یہ بھی یاد رہے، آج لوگ مسکراتے ہی نہیں، ایسا لگتا ہے مسکرانے کے بھی پیسے لیتے ہیں۔ پہلے نبی پاک کی تھوڑی سی میں نرمی والی بات بتاؤں، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز کیا تھا کہ ایک بار آپ کا جوتا مبارک نالے نے اقدس ٹوٹ گیا نا، تسمہ ٹوٹ گیا، اپنے ہاتھوں سے ہی درست کرنے لگے۔ تو کسی صحابی نے کہا حضور میں اس کو درست کر دیتا ہوں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ ٹھیک ہے کہ تم اس کو درست کر سکتے ہو، صحیح کر سکتے ہو، مگر میں اس کو پسند نہیں کرتا کہ تم لوگوں پر اپنی بڑائی ظاہر کرو۔ اپنے ہاتھوں سے اپنے جوتے ٹھیک کیے۔ اسی طرح صحابہ کرام پیارے آقا کو جب کوئی کام کرتے دیکھتے نا تو عرض کرتے حضور ہم کر لیں گے، ہمیں کرنے دیں، ہم خادم ہیں آپ کے۔ تو پیارے آقا فرماتے سچ یہی ہے کہ تم میرا یہ کام کر دو گے، مگر مجھے گوارا نہیں کہ میں تم لوگوں میں امتیازی شان کے ساتھ رہوں، میں اعلیٰ اور عرفہ بن کر رہوں کہ میرے سارے خادم ہیں۔ نہیں، نبی پاک کا یہ انداز تھا کہ اپنے غلام، اپنے صحابہ کے ساتھ اس طرح رہا کرتے۔ لوگ اپنا روب جماتے ہیں نا، سنیے لوگ کہتے ہیں بھائی روب ہونا چاہیے، میرے آگے کوئی بات نہیں کر سکتا، مجھے دیکھ کر لوگ ڈر جاتے ہیں۔ کس کام کے ہو تو تمہیں دیکھ کے لوگ ڈرتے ہیں؟ نبی پاک کا انداز دیکھو۔ ایک بار پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک شخص دربار رسالت میں حاضر ہوا، پیارے آقا کو دیکھ کر کانپنے لگا، جلال نبوت تھا، کانپنے لگا۔ تو نبی پاک نے بڑے پیارے انداز میں فرمایا ڈرو نہیں، میں کوئی بادشاہ تھوڑی ہوں اور نہ کوئی جبار حاکم ہوں، میں تو قریش کی ایک عورت کا بیٹا ہوں جو خشک گوشت کی بوٹیاں کھایا کرتی تھی، میں تو ایک نارمل، یعنی نبی پاک اتنی عاجزی فرماتے کہ مجھ سے کیوں ڈر رہے ہو، میں کوئی بادشاہ ہوں۔ آج سیٹھ کہتا ہے نوکروں کو ڈرنا چاہیے، میرے آگے بیٹھنا نہیں چاہیے، زبان آواز نکالوں تو کانپیں۔ ارے آج لوگوں پہ روب جما لوگے کہ اللہ کو کیا جواب دو گے؟ نبی پاک کے غلاموں، آقا کی سنت پر عمل کرنا ہے۔
ہمیں نرم بننا ہے. المؤمن ہین لین سہل. کیا حدیث ہے, کاش دل پر نقش ہو جائے اور ایسے بن جائیں ہم کہ مجھ سے کسی کو بھی بات کرنی ہو اس کو کبھی خوف نہ ہو. آج بیٹا باپ سے بات نہیں کر سکتا, موڈ دیکھتا ہے, موڈ اچھا ہے نہیں کل بات کروں, کل بھی اچھا نہیں. بیوی ڈر رہی ہوتی ہے, پہلے پوچھتی ہے کاروبار کیسا جا رہا ہے, نہ بالکل نقصان ہے, بات ہی نہیں کرتی بیچاری کہ میری خیر نہیں ہے. اور اللہ کے بندوں, نہ بیوی بات کر سکے, نہ بچے بات کر سکے, نہ شاگرد استاد سے بات کر سکے, ایسے شخص کیوں بنتے ہیں ہم؟ سنو میرے آقا کا انداز کیا تھا, کمال کی حدیث پاک سنا رہا ہوں, اور یہ بخاری میں حدیث ہے. ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام میں خطبہ, حدیث کا مضمون سنا رہا ہوں, بخاری شریف کی حدیث. دیکھو یہ تھا سہل, یہ تھی آسانی, یہ تھی گفتگو. پیارے آقا کہ ایک خطبہ فرماتے آخرت پر, تو سارے صحابہ جو ہے وہ خوف میں ہوتے, آخرت کی یاد میں ہوتے. تو ایک بار تمام صحابہ نے نبی پاک کا رنگ بدلا ہوا دیکھا, خوف الہی کا غلبہ تھا غالباً. تو ایک اعرابی گاؤں کا شخص آیا اور پیارے آقا کا چہرہ انور کا رنگ دیکھا, اور سارے صحابہ خاموش تھے. تو کہتا مجھے نبی پاک سے ایک سوال کرنا ہے. تو کہا خاموش ہو جاؤ, ابھی بات کرنے جیسا نہیں ہے, ابھی ماحول کچھ اور ہے, بڑا سنجیدہ ہے. تو وہ بدو, وہ عربی کہتے ہیں میں اللہ کی قسم نبی پاک کو ہنسا کے رہوں گا. ہیں, کھڑا ہو گیا, نبی پاک سے سوال کرتے حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ ہمیں خبر ملی ہے کہ قیامت کا دن ہوگا, حدیث پاک کا مضمون ہے, تو جو دجال ہوگا وہ سرید لے کر آئے گا, شوربہ بھی ہوگا, روٹی بھی ہوگی, اور لوگ اس وقت بھوک سے مر رہے ہوں گے. تو جس کو جو دجال کا کھانا کھائے گا دجال پر گویا وہ ایمان لے آئے گا, اور جو اس کو انکار کرے گا دجال اس کو بھوکا چھوڑ دے گا. حضور مجھے مشورہ دیجئے کہ اس دن میں بھوکا رہوں یا دجال کا کھانا پہلے کھا لوں, کھانے کے بعد دجال کو انکار کر دوں گا, تجھے نہیں مانتا میں اللہ کو مانتا ہوں. اللہ اکبر. جب اس نے سوال کیا نبی پاک مسکرائے, اتنا مسکرائے, حدیث کے الفاظ ہیں پیارے آقا کی داڑھیں ظاہر ہو گئی, اتنا مسکرائے, پورا موڈ چینج ہو گیا پورے ماحول کا. پیارے آقا نے مسکراتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ نہیں, بلکہ اللہ جس چیز کے ساتھ دوسرے مسلمانوں کو بے نیاز کر دے گا تجھے بھی مستغنی کر دے گا. یعنی تجھے بھی اس دن بھوک نہیں لگنی, جو ایمان والے ہوں گے وہ محفوظ رہیں گے. مگر ذرا ماحول دیکھیے کہ جس انداز میں جو دل میں ہوتا صحابہ بات کر لیا کرتے. ہم سے کوئی اس طرح بات کر سکتا ہے؟ ہم نے اتنا ڈسٹنس رکھا ہوا ہے, ہم نے اتنا دوری رکھی ہوئی ہے کہ لوگ ہم سے اپنی دل کی بات شیئر کرنے میں ڈرتے ہیں. تو ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, آج پیارے آقا کی سیرت کا صدقہ لیجئے, نرم ہو جائیے, شفیق ہو جائیے, گفتگو کیجئے, بہت اچھی کیجئے, دل توڑنے والی نہ کیجئے, آسان گفتگو کیجئے, سمجھائیے جن کو سمجھانا ہے. سبحان اللہ. اب آخری بات, اس کے بعد بیان کو اختتام کی طرف لاتا ہوں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مزاح بھی فرمایا کرتے. لوگ کہتے ہیں نہیں مسکرانا نہیں چاہیے. ہاں دیکھیں, زیادہ مزاح کرنا جس کو مذاق کہتے ہیں, دو فرق ہے, مذاق اور مزاح میں فرق ہے. مذاق تو یہ جو دل توڑ دیتا ہے, غیبتیں ہوتی ہیں اس میں, جس کو ہماری معاذ اللہ بازاری لینگویج میں کہتے ہیں فلم چڑھانا. یہ تو غلط ہے, کسی کا نام رکھ کے تنگ کرتے. نہیں, مزاح یہ ہے جو جائز ہو اور دونوں طرف خوشی ہو, آپ کو بھی خوشی ہو, جس کے ساتھ کیا اس کو بھی خوشی ہو. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا کہ حضور آپ جو ہے وہ مزاح بھی کرتے ہیں؟ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں, حدیث پاک کا مضمون ہے, لیکن حق بات اور سچ کے سوا کچھ نہیں کہتا. مزاح فرماتے, اور یہ بھی یاد رہے کہ بہت زیادہ مزاح کرنا یہ بندے کا وقار ختم, لوگ ہنساتے ہی رہتے ہیں, ہنستے ہی رہتے ہیں, اس میں وقار ختم ہو جاتا ہے. بلکہ یہاں تک آیا حدیث پاک میں کہ بندہ, ایک شخص کوئی ایسی جھوٹی بات کہتا ہے جس کے ذریعے وہ اپنے پاس بیٹھنے والے کو ہنساتا ہے, لیکن وہ اسے آسمان کے زمین سے فاصلے سے بھی زیادہ دور جہنم میں لے جائے گی. لطیفے سنانے والوں, جھوٹے واقعات سنانے والے سوچیں, یہ زبان اس لیے نہیں دی اللہ نے. بندہ کہتا ہے میں تو لوگوں کو ہنساتا ہوں, جھوٹ بول کر ہنسا رہے ہیں آپ, اللہ کو ناراض کر رہے ہیں. سنیے میرے آقا کا مزاح مبارک کیسا تھا. میں سمجھانا اس لیے چاہ رہا ہوں کہ مسکراہٹ ہونی چاہیے, نرم اور بڑا پیارا ماحول ہمارا اور ہمارے گھر کا ہونا چاہیے. حضرت سیدنا حسن بصری بیان کرتے ہیں کہ ایک بوڑھی عورت تھی, بارگاہ رسالت میں آئی اور کہا کہ حضور جب حضور کے سامنے آئی تو حضور نے کہا جنت میں کوئی بوڑھی عورت نہیں جائے گی. وہ عورت رونے لگ گئی, حضور جنت میں کوئی بوڑھی نہیں جائے گی. تو پیارے آقا مسکرائے اور ارشاد فرمایا تم اس دن بوڑھی نہیں ہوگی, جنت میں جو جائے گا وہ جوانی ہو جائے گا. سچ بھی تھا اور مزاح بھی ہو گیا ہے, لطف بھی آیا, ہمیں بھی سنا تو لطف آیا. اسی طرح ایک بار حضرت سیدنا زید بن اسلم بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے, عرض کی کہ حضور میرے خاوند جو ہیں وہ آپ کو بلاتے ہیں. ارشاد فرمایا کون؟ جس کی آنکھ میں سفیدی ہے.
تو وہ کہتی نہیں حضور میرے خاوند کی آنکھ میں تو سفیدی نہیں ہے. آنکھوں میں سفیدی ایک بیماری کو بھی تو کہتے ہیں نا. تو پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں اس کی آنکھ میں سفیدی ہے. کہا حضور نہیں ہے, خدا کی قسم اس کی آنکھ میں سفیدی نہیں ہے. تو پیارے آقا نے فرمایا کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کی آنکھ میں سفیدی نہ ہو. اب ہماری کالے جو ڈاٹ ہے اس کے گرد جو سفیدی وہ تو ہے نا. تو اب تھوڑی دیر کے لیے مزاح بھی ہوا, مسکراہٹوں کا تبادلہ بھی ہوا. سبحان اللہ. ایک عورت بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی, کہا حضور مجھے اونٹ چاہیے, اونٹ عطا فرما دیجیے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم تمہیں اونٹ کے بچے پر سوار کریں گے. کہا حضور میں اس کا کیا کروں گی, وہ تو میرا وزن ہی نہیں اٹھا سکے گا, میں نے اونٹ مانگا آپ اونٹ کا بچہ دے رہے ہیں. تو پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہر اونٹ جو ہے وہ اونٹ کا بچہ ہی تو ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک مزاح کی لمٹ ہے, مگر ہم اس سے آگے بڑھتے ہیں. ہم کہتے ہیں جناب ماحول اچھا ہونا چاہیے, اس میں لوگوں کے نام رکھ دیتے ہیں. یاد رکھیے گا جو دل توڑنے والا مذاق کرتے ہیں نا, روایتوں میں آتا ہے کہ انسان, حدیث پاک کا مضمون ہے قیامت کے دن جو مذاق اڑانے والے ہوں گے نا, کسی کی چابی چھپا لیتے ہیں, کسی کے چپل چھپا لیتے ہیں, غلط خبریں فون پر دیتے ہیں, پتہ ہے تمہارے بیٹے کا انتقال ہو گیا, تمہاری والدہ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, امی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا, جلدی ہاسپٹل پہنچو. بندہ ہاسپٹل پہنچے پھر کہہ بلند کرتے ہیں, اسی جلدی میں کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, کسی کا ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے, آپ کسی کو تکلیف دے کر خوش ہو رہے ہیں. یہ مزاح نہیں ہے, یہ دل آزاری ہے. لوگوں کو نام رکھتے ہیں, یہ کانا ہے, یہ لنگڑا ہے, یہ کالو ہے, یہ چھوٹو ہے, یہ موٹو ہے. کبھی سوچا کہ جس کو آپ کالا کہتے ہیں وہ دل میں کیا سوچتا ہوگا, یا اللہ تو نے کالا بنایا, یہ میرے دوست میرا مذاق اڑاتے ہیں. اچھا لوگ کہتے ہیں ہمارے سامنے کچھ نہیں کہتا, ہنستا ہے, اس سے دل سے پوچھو, تمہارے سامنے ہنس رہا ہے, دل ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا ہے. جس کا رنگ چھوٹا ہے, جس کا قد چھوٹا ہے, وہ کیا کر سکتا ہے؟ جس کا پیر ایک لنگڑا کے چلتا ہے اس کا تم مذاق اڑاتے ہو. ہونا یہ چاہیے جو بیچارہ تکلیف میں ہو اسے دیکھ کر ہم اللہ کا شکر ادا کریں, یا اللہ تو نے مجھے اچھا بنایا, مجھے اندھا نہیں بنایا, مجھے کالا نہیں بنایا, مجھے چھوٹا نہیں کیا, میرا قد بھی اچھا کیا, میں بہت زیادہ موٹا بھی نہیں, زیادہ دبلا بھی نہیں, تیری مہربانی اللہ تو نے عیب سے بچایا. کسی کا مذاق اڑاتے ہو. سنو روایتوں میں آتا ہے قیامت کے دن جو دل آزاری والا مذاق کرتے ہیں ان کو جنت کی طرف بلایا جائے گا. جب وہ آئیں گے جنت کے پاس, جنت کا دروازہ بند کر دیا جائے گا. وہ افسوس کے ساتھ جب واپس جائیں گے پھر بلایا جائے گا, آ جاؤ, پھر دوڑتے ہوئے آئیں گے, پھر جنت کا دروازہ بند کر لیا, بار بار بلایا جائے گا, بار بار جنت کا دروازہ بند کر دیا جائے گا, اور آخر کار وہ مایوس ہو کر واپس ہو جائیں گے. سوچو اگر قیامت کے دن یہ ہمارے ساتھ ہوا. بہرحال باتیں تو بہت ساری ہیں جو آج کرنی تھی, بیان کا وقت اب اختتام کو پہنچا. میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی میں دیکھیں نا, میلاد کے مہینے میں اتنی ساری باتیں پیارے آقا کی سنیں, سیرت پر اتنے سارے بیانات بھی سنیں, عمل کیا کیا, تبدیلی کیا آئی. تو آج اس بیان سے میں بھی سیکھوں اور آپ بھی سیکھیں. یہ زبان جو ہے نا, ایک بار نبی پاک علیہ السلام سے سوال ہوا کہ حضور آپ میرے لیے سب سے زیادہ خطرناک چیز کس کو سمجھتے ہیں؟ حدیث پاک کا مضمون ہے. پیارے آقا نے زبان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا یہ زبان کی حفاظت از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. نبی پاک نے ایک حدیث میں فرمایا نا, جس کا مضمون ہے جو مجھے اپنی داڑھوں کے درمیان اور اپنی ٹانگوں کے درمیان والی چیز کی ضمانت دے دے, میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. شرمگاہ اور زبان یہ اگر صحیح استعمال ہو جائے تو جنت پہ پہنچا دیتی ہے. میرے آقا کے مبارک لفظوں کی بات ہوئی تھی, تو ایک حدیث نہ پڑھوں تو مزہ نہیں آئے گا. کیا حدیث, آپ الفاظ دیکھیں, اور اس حدیث میں آپ کو ایک وظیفہ بھی ملنے جا رہا ہے, ذرا سنیے گا. سبحان اللہ, ہمارے عمران مدنی بھائی نے تھوڑی دیر پہلے مجھے حدیث بھیجی, قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ذرا پہلے الفاظ دیکھیں, موتی, ایسا لگتا ہے موتیوں کی لڑی ہے نا, وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو, وہ بیاں ہے جس کا بیاں نہیں. آقا فرماتے ہیں کلمتان خفیفتان علی اللسان, فرماتے ہیں کہ دو کلمے ہیں زبان پر خفیف ہیں, ثقیلتان فی المیزان, مگر ترازو پر میزان عمل پر بھاری ہیں, حبیبتان الی الرحمن, اور اللہ کے یہاں محبوب ہیں. ذرا وزن دیکھیے ان الفاظ کا چناؤ دیکھیے. آقا فرماتے کلیمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن. وہ دو کلمے کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم. ذرا مل کر پڑھیں, سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم, سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم, سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم. یہ زبان سے کتنی پیاری نعمتیں ہم کما سکتے ہیں. میں آپ کو ایک پریکٹس بتا رہا ہوں, اپنی پریکٹس بتاتا ہوں. یہ مجرب ہے, جب آپ کسی ڈیفیکلٹی میں ہوں,
پریشانی میں ہوں، مشکل میں ہوں، بوجھ محسوس کر رہے ہوں جسم پر، دماغ پر، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا نا کہ یہ زبان پر بڑے ہلکے ہیں. آپ یہ جملے پڑھنا شروع کر دیں، آپ کو ایسا لگے گا آپ کا بوجھ ریلیف ختم ہو رہا ہے، آپ کا برڈن ریلیز ہو رہا ہے. پڑھیے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یعنی یہ دو جملے پڑھیے نا، آقا فرما رہے ہیں کہ میزان پر بھاری ہیں، اللہ کو پسند ہیں، زبان پر ہلکے ہیں، بالکل آسان. مگر یہ زبان غیبتیں کرتی ہے، یہ زبان دل آزاریاں کرتی ہے، یہ زبان لوگوں کے دل دکھاتی ہے. نہ کرو. اللہ نے اس لیے زبان نہیں دی. کہو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. 30 سیکنڈ نہیں لگے. ٹھیک ہے، دیکھو یہ ہے زبان کی نعمت کہ جو ایک بار سبحان اللہ کہے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے. گھنٹہ گھنٹہ فون پہ فضول باتیں کرتے ہیں. اب لوگ کہتے ہیں کچہری، روز رات کو دوست مل کر بیٹھتے، کیا کرتے ہیں اس کے اندر؟ غیبتیں، سیاست، کھیل کود. کس موضوع پر بات ہوتی ہے؟ پتہ نہیں کتنی غیبتیں اور کتنے گناہ کر کے اٹھتے ہوں گے. فحش کلامی کرنے کی نوجوانوں کو عادت ہوتی ہے. سوچو، یہ زبان اس لیے نہیں تھی کہ گندی گندی باتیں کی جائیں. روایتوں میں مضمون ملتا ہے قیامت کے دن اس شخص کے منہ سے اتنی بدبو جہنم کے یہاں نکلے گی کہ جہنمی بھی پناہ مانگیں گے کہ یہ کون ہے، تو بتایا جائے گا یہ گندی باتیں کرتا تھا. فحش کلامی کرنے والا ایک روایت کے مطابق قیامت کے دن کتے کی شکل میں اٹھایا جائے گا. بڑا مزہ آتا ہے گندی باتیں کرنے والوں کو. سوچو، یہ زبان اللہ نے اس لیے نہیں دی. ایک ایک کلمے پر آپ جنت کما سکتے ہیں، اللہ کی نعمتیں لوٹ سکتے ہیں، جنت میں درخت لگا سکتے ہیں. درود پاک پڑھو نا اس زبان سے، قرآن پاک کی تلاوت کریں، ایک ایک جملے پر 10 نیکیاں. پیارے آقا فرماتے ہیں میں نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے، الف ایک حرف، لام ایک حرف، میم ایک حرف. قرآن پڑھتے جائیں، نیکیوں کا انبار لگتا چلا جائے. تسبیح رکھے جیب میں، ایک ایک بار درود پڑھیں، 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں. پورے دن میں کتنی نیکیاں کما سکتے ہیں آپ. لیکن نہیں ہے خیال، زبان سے گندی باتیں، بری باتیں، دل آزاریاں. نہ کرو ایسا. آج پیارے آقا کی میٹھی میٹھی باتوں کا ذکر سنا ہے، نیت کرتے ہیں انشاءاللہ اپنی زبان کو صحیح استعمال کریں گے. اللہ نے یہ اعضا کیوں دیے؟ پنجابی شاعر کہتا ہے نا، دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زبان، دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زبان، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار. امیر اہل سنت ویسے ہی تھوڑی فرماتے ہیں پہلے تولو بعد میں بولو. ہم بول کے تول رہے ہوتے ہیں، او ہو کیا بول دیا، اب پھنس گیا، یا اللہ نہ بولتا تو اچھا تھا. او بول کے مار کھا رہے ہوتے ہیں، بول کے جھگڑا ہوتا ہے، بعد میں پچھتاتا بھی انسان. بہت پیارا جملہ ہے نا، باپا نے کئی بار مدنی مذاکروں میں فرمایا کہ کبھی آپ خاموش رہ کر نہیں پچھتائے ہوں گے، بول کے کئی بار پچھتائے ہوں گے. یار یہ ابو کے سامنے کیا بول دیا میں نے، یہ امی کو کہہ دیا میں نے، اتنے اچھے دوست کو کہہ دیا، اپنے پارٹنر کو کہہ دیا. پارٹنرشپ ختم ہو جاتی ہے، دوستیاں ختم، خاندان ٹوٹ گئے. کیوں؟ غصہ آیا تھا، بول دیا. پہلے تولو تو صحیح، بولنے کیا جا رہے ہو. تو انشاءاللہ اگر اچھی گفتگو کے لیے آپ ذہن بنا چکے ہیں نا، تو پھر قفل مدینہ لگانا ہوگا. اپنی زبان کو کم بولنے کا عادی بنائیں. پہلے سوچے میں بولنے کیا جا رہا ہوں، یہ بولنا اللہ کو پسند آئے گا، اللہ کی بارگاہ میں میرے رتبے کو بڑھائے گا، یا رب ناراض ہو جائے گا. اگر یہ سوچنے لگ جائیں تو اچھا بولنے لگ جائیں گے. اور کم بولیں، درود پاک کی کثرت زیادہ کریں. اللہ مجھے اور آپ کو اپنی زبان کو احتیاط سے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کا خاصہ ہے، ہر مہینے کی پہلی پیر کو یوم قفل مدینہ منایا جاتا ہے. اور اس میں ایک رسالہ ہے، بہت پیارا رسالہ، نہیں پڑھا تو پڑھ لیجئے، خاموش شہزادہ. وہ پڑھا جاتا ہے، آپ پڑھیں تو پتہ چلے گا کہ یار خاموشی کتنی بڑی نعمت ہے، اور بندہ زبان کی حفاظت کرے تو کتنی برکتیں لوٹ سکتا ہے. تو اللہ کرے کہ آج نبی پاک کی مبارک گفتگو کے صدقے مجھے اور آپ کو اچھا بولنا نصیب ہو جائے. ابھی اجتماع جاری رہے گا اور محفل بھی جاری رہے گی. ماشاءاللہ نعت خواں اسلامی بھائی بھی ہیں، ایک دو اعلانات ہوں گے، اور انشاءاللہ اس کے بعد مجھے آپ اجازت دیجیے گا. بہت خوبصورت ایک موقع آ رہا ہے جنت میں گھر بنانے کا، اور اپنے آخرت میں یوں سمجھیے خزانہ جمع کرنے کا، برائیوں کے دروازے بند کرنے کا. کیونکہ جو اللہ کی راہ میں صدقہ دیتا ہے 70 برائیوں کے دروازے اس سے بند ہو جاتے ہیں. 17 دسمبر بروز اتوار
دعوت اسلامی کی طرف سے ایک شاندار آپ کو موقع دیا جا رہا ہے نیکی میں حصہ ملانے کا. مدنی عطیات مہم ٹیلی تھون ہو رہا ہے اور اس میں ہم دعوت اسلامی کے دو عظیم شعبہ جات مدرسۃ المدینہ اور جامعۃ المدینہ کے لیے اپیل کی ہے. ہم نے دنیا بھر کے عاشقان رسول ہمارا ساتھ دیں. ان دو شعبوں پر کم و بیش دعوت اسلامی کے سالانہ 200 کروڑ روپے خرچ ہوتے ہیں. اب آپ کہیں گے اتنا خرچہ کیوں ہے؟ دعوت اسلامی کے 500 کے قریب دارالعلوم ہیں جس کو ہم جامعۃ المدینہ کہتے ہیں. کبھی کسی ایک دارالعلوم والے سے آپ کو رابطہ ہوا ہوگا, کسی ناظم صاحب سے ملے ہوں گے, ان سے پوچھیں کہ دارالعلوم کیسے چلتا ہے اس کا کھانا پینا رہنا. 500 جامعات اور پھر مدرسے کتنے ہیں؟ 2700 کے قریب مدرسے ہیں. 1.25 لاکھ مدنی منع مدنی منیاں بغیر کسی فیس کے قرآن پاک حفظ و ناظرہ کر رہے ہیں. اچھا, اس کی کارکردگی کیا ہے؟ اب تک 69,000 سے زیادہ حافظ قرآن بن چکے ہیں اور ذرا سوچیں 2 لاکھ کے قریب ناظرہ قرآن پڑھ چکے ہیں. دعوت اسلامی اس امت کو علماء دے رہی ہے, حافظ قرآن دے رہی ہے. اب میں اور آپ سوچیں ہم میں سے کتنے جو عالم بنے, ہمارے بچوں میں کتنے علماء ہیں, ہم میں سے کون حافظ قرآن بنا, ہمارے بچوں میں کتنے حافظ قرآن ہیں. تو اگر ہم بن نہیں سکے تو جو بن رہے ہیں ان کو مدد تو کر سکتے ہیں نا, ان کو اسپانسر تو کر سکتے ہیں, ان کو سپورٹ تو کر سکتے ہیں. موقع ہے آپ کے پاس, 10,000 روپے کا یونٹ ہے اور ہم نے دنیا بھر کے عاشقان رسول سے اپیل کی ہے کہ 17 دسمبر کو دوپہر 2 بجے سے لے کر رات دیر تک ہم یہ ٹیلی تھون کریں گے. آپ ہمارا ساتھ دیں اور اس میں اپنا حصہ ملائیں. جس کو اللہ نے جتنا نوازا ہے ایک ایک یونٹ دیں. اللہ نے زیادہ دیا ہے تو جتنے گھر کے افراد ہیں سب کی طرف سے یونٹ دیں. مرحوم والدین, نانا نانی, دادا دادی کے نام پر بھی دیں. 10,000 روپے کوئی بڑی چیز نہیں ہے. جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہے آپ ہی کے اکاؤنٹ میں جمع ہوگا. اس پہ زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں. جو آج دینا چاہیں وہ بھی ہمارے ذمہ داران سے رابطہ کر سکتے ہیں. تو نیت کریں انشاءاللہ دعوت اسلامی کے مدنی عطیات مہم میں بھرپور حصہ ملائیں گے. نہیں دیکھیں, غریب بھی تو خرچ کرتا ہی ہے نا, اس کو جنت میں اس کو دیکھیں. سخاوت جو ہے نا وہ اس کا وہ دل سے مراد ہے. سخاوت مال سے نہیں ہوتی. کوئی سمجھے کہ جناب 1 کروڑ روپے دوں گا تو ہی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا. نبی پاک کا ایک فرمان ہے جس کا مضمون ہے 1 درہم 1 لاکھ سے بازی لے گیا. تو صحابہ نے کہا 1 لاکھ سے کیسے بڑھ گیا؟ تو آقا نے فرمایا ایک شخص کے پاس لاکھوں تھے, اس نے لاکھ دیا. ایک کے پاس ایک ہی تھا, اس نے وہی اللہ کی راہ میں دے دیا. اب آپ کے اوپر ہے, پورا یونٹ نہیں دے سکتے, آدھا دے دیں. 2-4 دوست مل کے پارٹنرشپ کرتے ہیں نا, چلو یار مل کر ایک یونٹ کر لیتے ہیں. مجھے یاد ہے عمران بھائی نہیں بلکہ وہ میسج پڑھ کے مجھے سنایا تھا ٹیلی تھون کے درمیان, پچھلے ٹیلی تھون میں, کہ ایک مزدور اسلامی بھائی نے کال کی تھی کہ میں ریتی اٹھاتا ہوں تو میری طرف سے 2,000 یا 3,000 روپے, میرے والد صاحب یا میرے بھائی اینٹیں اٹھاتے ہیں ان کی طرف سے 1,000 روپے, فلاں گھر والے کی طرف سے 700 روپے. ہم 6-7 لوگوں نے مل کر آدھا یونٹ شاید وہ کر سکے یا 1 یونٹ کیا, کہ یہ ہم دعوت اسلامی کو دینا چاہتے ہیں. تو جس کا ہے نا, کسی کا کھجور کسی کے باغ کی وہ قیمت نہیں ہوتی اور کھجور اس سے آگے نکل جاتا ہے. آپ نیت تو کریں کہ انشاءاللہ کچھ نہ کچھ حصہ ضرور ملائیں گے تو انشاءاللہ اللہ. اچھا یہ تو طے ہے نا, حدیث پاک ہے, میرے آقا نے قسم ارشاد فرمائی کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا. تو انشاءاللہ دیں گے اور ضرور بڑھے گا انشاءاللہ. 2 اور اعلانات بھی ہیں. مدنی قافلے سبحان اللہ 30 دن اور 12 دن یہاں سے, اور ہر ماہ 3 دن کے مدنی قافلے سفر کرتے ہیں. اور علاقہ حنفی کا 3 دن کا مدنی قافلہ آنے والی جمعہ 8, 9, 10 دسمبر جمعہ تا اتوار سفر کر رہا ہے. 3 دن کے مدنی قافلے میں بھی سفر کریں. اور ماشاءاللہ 5 دسمبر سے علاقہ حنفی اور بمقام امیر حمزہ مسجد میں 26 دن کا قاعدہ کورس ہو رہا ہے. اور سبحان اللہ 1 گھنٹہ 26 منٹ ہی روز دینا ہے بس. عشاء کے بعد 1 گھنٹہ 26 منٹ 26 دن تک دے دیں, مدنی قاعدہ کورس ہو جائے گا. اچھی طرح سے قرآن پڑھنے والے, قاعدہ پڑھنے اور پڑھانے والے بن جائیں گے. حدیث پاک کا مضمون ہے تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے, سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. آئیے آپ بھی شامل ہو جائیں. 5 دسمبر سے اس مدنی قاعدہ کورس میں بھی شامل ہو جائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے اسلامی بھائیوں, الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کا سب سے قیمتی سرمایہ جو ہے اس کا ایمان ہوا کرتا ہے. عموماً دنیا میں ہم اپنی قیمتی چیز کی بڑی حفاظت کرتے ہیں, کیا ہم نے ایمان کی حفاظت کا بھی ذہن بنایا؟ تو الحمدللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ فرماتے ہیں کہ ایمان کی حفاظت کا بہترین ذریعہ کسی پیر کامل کے ہاتھ میں ہاتھ. الحمدللہ اس پرفتن دور میں جہاں گناہ کرنا نہایت ہی آسان ہے, اس دور میں بھی الحمدللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ غوث پاک کا مرید بناتے ہیں. اور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ
کی تو کیا ہی شان ہے کہ غوث پاک فرماتے ہیں کہ میرا کوئی بھی مرید بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا۔ تو یہ موقع بڑا اچھا ہے، رکن شورا حاجی عبدالحبیب انداری ہمارے درمیان موجود ہیں، اور امیر اہل سنت نے کوئی اجازت دی ہوئی ہے کہ یہ امیر اہل سنت کے ذریعے قادری سلسلے میں بیعت کروا سکتے ہیں۔ تو میں رکن شورا سے عرض کروں گا ہم سب کو توبہ بھی کروا دیں اور قادری سلسلے میں بیعت بھی فرما دیں۔ صلو علی الحبیب۔ بھائی جو امید ہونا چاہیں جس طرح میں کہتا جاؤں دہراتے جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے، اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، والدین کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا۔ اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ۔ مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ عطاریہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ہاتھ میں دیا، اور ان کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما، اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا۔ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جی محفل جاری